اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ کیا ہوا؟ وہ سب پریشان ہوئے۔ نتھنگ، اٹس بیوٹیفل، وہ بمشکل بولی تو سب ریلیکس ہو گئے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ یہ اس ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے دیا کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجیے۔ اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جس کا ان سب کو شدت سے انتظار تھا۔ مینشن میں سب ادھر ادھر اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ انہوں نے شام کو ادھر پہنچنا تھا، اسی لیے مسز اسفند، رودابا، ابرش اور مہرو ادھر پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ سب اسے تیار کرنے لگیں تو اس کے بھائی اندر آئے۔ پلیز تھوڑا ٹائم دیجیے، زجا شائستگی سے بولا تو سب باہر جانے لگے، اور وہ علیزے کے پاس بیٹھے۔ ہمارا بیٹا ناراض ہے ہم سے؟ حنین نے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ بیٹا، بھائیوں پہ یقین رکھو، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور آہستہ آہستہ بہت سی باتیں آپ سمجھ جاؤ گی۔ وہ چپ چاپ روتی سنتی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو سب اسے ملتے باہر نکلے، تو وہ سب اندر آ کر اسے تیار کرنے لگیں۔ جب وہ ڈریس پہن کے باہر نکلی تو سب کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ سفید رنگ اس کے سوگوار حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ کوئی بھٹکی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ گاڈ، بھابھی آپ تو بغیر تیاری کے اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ تیار ہو کے تو آج آپ نے لالا کے ہوش اڑانے ہیں، مہرو بے ساختگی سے بولی۔ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے، جبکہ اس کا دل اس کے نام پہ سکڑ کر پھیلا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے بالوں کو سیٹ کیا۔ نیلے اور سبز پتھروں سے سجے بروچ کو اس کے بالوں میں سجا کے باقی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، اور ڈیپ ریڈ لپسٹک اسے لگا دی۔ یہ تھی اس کی مکمل تیاری، کیونکہ یہ بھی شاہ کا آرڈر تھا کہ سمپل تیار کرنا۔ سفید دوپٹے کو اس کے سر پہ ٹکا کے دونوں پلو پیچھے کو کر دیے۔ علیزے، اپنی خیر مناؤ آج، کیونکہ تمہارا یہ روپ دیکھ کے شاید جہان بھائی آج ہی رخصتی کا نہ کہہ دیں، اس کی دوست زوبی شرارت سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ یہ کیوں بھول گئی اپنی نفرت اور غصے میں کہ جس کے لیے وہ آج سجی تھی وہ اس کے پور پور کا دیوانہ ہے۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور جسم میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ یہ شادی جن بھی حالات میں ہو رہی تھی، اس کی مرضی ہے یا نہیں، وہ خوش ہے یا نہیں، لیکن اس کے دیوانے پن کی تو گواہ ہے وہ۔ اسے اپنی گود ان آنسوؤں سے بھیگتی محسوس ہوئی جن کے ساتھ اس سے التجا کی گئی، مت کریں میرے ساتھ ایسا، مجھ سے ایسی کڑی آزمائش نہ مانگیں۔ وہ کانپنے لگی۔ وہ اس کی شدتیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کبھی نہیں۔ وہ اپنی اس نفرت کا پرچار کرتے ہوئے بھی اس کے جذبات اور جنونیت کے سامنے نہیں باندھ سکتی تھی۔ بھابھی، رخصتی نہیں کرنی مجھے، وہ سرسراتے لہجے میں بولی۔ ریلیکس نہیں ہوگی، مذاق کر رہی ہیں یہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ تب باہر سے شور اٹھا کہ لڑکے والے آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سانسیں یک لخت دھیمی ہوئیں۔ وہ سب باہر کو لپکیں، جبکہ وہ کسی انہونی کے احساس سے لرزتے دل کو سنبھالنے لگی۔ فنکشن کا انتظام سکندر ولا کے خوبصورت لان میں ہی کیا گیا تھا، جس کی سب سجاوٹ ولی، معاویہ، ہادی اور احرام نے مل کر کی تھی۔ جہان سفید شلوار سوٹ کے ساتھ آف وائٹ شال لیے بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر حلقورے لے رہا تھا۔ شاہ کے سب کزنس نے ولی اور زجا کے ساتھ مل کر بہت ہلا گلا مچایا۔ کچھ دیر بعد نکاح کے لیے جب اسے لے جانے کو سب کمرے میں آئے تو اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے اور سب کو ادھر ہی روک دے اور اسے اس سب سے بچا لے،
لیکن شاہ کی بات یاد آتے ہی وہ سن پڑی۔ اسے جب لان میں لایا گیا تو سرخ آرگنزا کے دوپٹے نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ شاہ کی کزنس نے اس کی فراک کو پکڑا تھا جو زمین کو چھو رہی تھی، اور کچھ نے اس کے دوپٹے کو تھاما ہوا تھا۔ وہ جب لان میں آئی تو سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ جے نے جب ادھر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کی تھی، صرف اس کی ہونٹ تھی، اس کی بیوٹی، وہ اس کے لیے بنی تھی، اور آج وہ اسے ہر طرح سے پانے والا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس کے دل میں جذبات کا سمندر امڑ آ رہا تھا۔ نکاح خواہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ نکاح کی کارروائی شروع کرنے لگا۔ علیزے سکندر ولد سکندر علی آپ کو جہان حیدر شاہ ولد احمد شاہ سے سکہ رائج الوقت حق مہر 10 لاکھ یہ نکاح قبول ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کانوں میں ایک زہریلی آواز گونجی، تم نے کسی کی طرف دیکھا یا کسی نے تمہاری طرف دیکھا تو میں تم دونوں کو عبرت ناک سزا دوں گا۔ مر جائے گا وہ بن موت۔ ایک گرم لمس نے اسے دردناک خیالات سے باہر نکالا۔ تب اسے محسوس ہوا شاہ نے اپنا بازو صوفے کی پشت پر پھیلانے کے بہانے اسے اشارہ دیا کہ دیر مت کرو۔ اس نے دھنی کی طرح چلتی سانسوں اور دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کیا۔ جہان سے جب پوچھا گیا تو اس نے پرسکون انداز میں نکاح قبول کیا۔ نکاح کے بعد سب انہیں مبارکباد دینے لگے۔ مبارکباد کی آوازوں کے ساتھ وہاں دعائیں بھی تھیں۔ نکاح کے بعد اس کا سرخ دوپٹہ اتار دیا گیا اور تب جہان نے اسے دیکھا۔ وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگی تھی، لیکن ابھی اسے دیکھ کے تھم سا گیا۔ سب باری باری آ کر اسے ملنے لگے، جبکہ وہ اپنے خود ساختہ ڈر میں بیٹھی تھی۔ نکاح وہ کر چکی تھی، لیکن اب آگے کا سوچ کے اس کی جان نکل رہی تھی۔ جہان اس کے چہرے کو دیکھتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ خان نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ سن کے وہ تھوڑا چونکا اور پھر ایک محسوس سی چمک اس کی آنکھوں میں در آئی۔ وہ اٹھ کے معاذ کے پاس چلا گیا اور انہیں کچھ کہا تو وہ کچھ پریشان ہوئے، لیکن وہ آرام سے پلٹ کے آ گیا اور سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تبھی اچانک معاذ نے رخصتی کا کہہ کے ان سب کو ششدر کر دیا، جبکہ وہ آرام سے پانی پیتا رہا کیونکہ سب لڑکے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ You are so beautiful، معاویہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ Yes, I am. Any doubt؟ اس نے پرسکون انداز میں کہا تو وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ جب اس سب کارروائی کی اسے خبر ہوئی تو اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ اسے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ چپ چاپ دیکھتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا اتنی آسانی سے تو وہ جائے گی نہیں۔ یہ سب اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں، چیٹ کر رہے ہیں مجھے سب، وہ روتے ہوئے چیخی۔ میں جان لے لوں گی ان کی جنہوں نے یہ سب میس کریٹ کیا۔ وہ پھنکاری تو سب کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ آئی جسے فوراً سب نے چھپا لیا۔ معاذ نے دروازے میں آتے ہی اشارہ کیا تو وہ اسے چادر اڑانے لگے تو وہ شدتوں سے رو دی۔ اسے ایک دم جہان سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جو اس کے لیے مسئلے بناتے ہوئے صرف خود کا سوچ رہا تھا۔ وہ شخص پھر سے جیت گیا تھا۔ وہ شدتوں سے روئے جا رہی تھی۔ باہر جا کے جب وہ بھائیوں سے ملنے لگی تو اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے اور وہ حنین کے بازوؤں میں جھول گئی۔ سب ایک دم سے پریشان ہوئے، لیکن مسز حسن اور احمد نے اسے آرام سے تھام کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد جب جہان نکلنے لگا تو ان سے فقط اتنا بولا کہ یقین رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا، اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور سبھی گاڑیاں آہستہ سے مینشن کو چل پڑیں۔
اسے بے ہوشی میں ہی کمرے میں پہنچایا گیا اور آریان جو کہ ڈاکٹر تھا اس نے اسے انجیکشن لگایا اور سب کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، بس اسٹریس سے ہوش کھو بیٹھی ہیں۔ آخر ایک دیو کو برداشت کرنا ہے۔ آخر میں سب کو ریلیکس کرنے کو شریر انداز میں بولا تو مسز حسن کا ایک جھانپ اسے پڑا۔ دلہن 2 بجے کا وقت تھا۔ جب وہ کمرے کی اور جانے لگا تو وہاں دروازے کے سامنے جمی پلٹون کو دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ خیریت؟ اس نے ابرو اچکائی۔ بس یار، تجھے لوٹنے کا پلان ہے۔ اسے احساس نہیں کہ اس کی بھابھی بے ہوش پڑی ہے اور یہ بھائی کو لوٹنے لگی ہے۔ معاویہ، جس کا نکاح زینی سے اس کی پرزور فرمائش پہ ہوا تھا، اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ آپ چپ رہیں۔ سب نے اسے چپ کروایا اور جیسے فرمائشی نیک مانگنے لگے، جسے سن کے اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے، جسے وہ جان بوجھ کے دھڑکتے دل سے اگنور کر گئیں۔ غائب ہو سب ادھر سے، وہ دھاڑا، لیکن آج سب اس کی کمزوری کو ڈھال بنا کے کھڑے تھے، اسی لیے ڈٹے رہے، تو اسے مجبوراً خان کو بلا کے انہیں فارغ کرنا پڑا۔ گڈ لک۔ دروازے میں پہنچ کے اسے سب کی کورس میں آواز آئی۔ وہ دانت پیستے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ پہ پڑے اس کے بے پرواہ بکھرے وجود پہ پڑی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھا۔ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی اور کمرے کا خوابناک ماحول اس کے احساسات پہ ایک خوشگن تاثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک گھٹنا موڑتا اس کے نزدیک بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بکھرے بال اور سرخ لب، لپسٹک سے سجے یاقوتی لب اس کی برداشت کا امتحان لینے لگے۔ وہ بمشکل سرکش جذبوں کی لگام کھینچتا اس پہ کمبل ٹھیک کرتا اٹھ گیا اور کپڑے لیے شاور لینے گھس گیا تاکہ خود کو ٹھنڈا کر سکے۔ 15-20 منٹ بعد باہر نکلا تو بلیک ایزی سوٹ میں ملبوس تھا۔ بالوں میں ہاتھوں سے ہی کنگھی کر کے کام چلایا اور سگریٹ اور لائٹر لے کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور اپنے فیورٹ مشغلے میں لگ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ وہ آہستہ سے شعور کی منزلیں طے کرتی ہوش میں آئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر سرخ و سفید فریش پھولوں سے ٹکرائی۔ اس نے آہستہ سے نگاہ پھیری تو ایک نامانوس کمرے میں خود کو پایا، اور تب اسے اپنے ساتھ کیا دھوکہ یاد آیا کہ کیسے وہ ادھر تک پہنچی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم مخملی قالین پہ رکھتی، اس کی نگاہ اپنے بائیں جانب کھڑکی کے پاس کھڑے جہان تک گئی۔ ایک پل کو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ ویلکم ان مائی لائف ڈارلنگ۔ جہان کی پرسکون آواز نے اسے پتنگے لگا دیے۔ وہ سرخ پڑی۔ جہان کو اندازہ لگانا مشکل ہوا کہ یہ سرخی شرم کی تھی یا اس کی بات کا اثر ہے، مگر اس کے لیے اس کے رنگوں سے سجے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ قدم بقدم چلتا اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، ادھر ہی کھڑے رہیں، مار ڈالوں گی میں، وہ روتے ہوئے پھنکاری۔ چیک کیا ہے آپ نے مجھ سے، سب جھوٹ بولا، میری خوشی رضامندی کچھ بھی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی، غلط کہتے تھے سب جھوٹ کہتے تھے، سب باتیں ڈھکوسلا تھیں، سب، وہ سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، یہ ظاہر بھی نہ ہونے دیا کہ یہ باتیں اس پہ کرب آمیز اثر کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ غبار صرف اس کے سامنے نکل سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، اس کے کپ کپاتے لب، سسکتی ہوئی آنکھیں، خمدار بھیگی پلکیں، سرخ دوپٹہ شاید اتار کے رکھ دیا گیا تھا پہلے ہی۔ اب وہ اس کے سامنے سفید لباس میں کھڑی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ پھر سے آگے بڑھا تو وہ چیخی، دور رہیں، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ سنا آپ نے؟ اس نے آرام سے اس کے قریب آتے جھٹکے سے اسے اس کے گرد
بازو پھیلاتے اسے اپنے ساتھ لگایا، اور وہ اسے لگا اسے انگاروں نے چھو لیا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اسے اس لمس سے؟ 5 سال پہلے کا یہ لمس اسے آج بھی اپنے بالوں، اپنے چہرے، گردن پر محسوس ہوتا تھا، اور پھر سے وہ اسے اسی آگ میں دھکیل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب بھولتی، اسے اس کا دھوکہ یاد آیا تو اس کے اندر شدت کی مزاحمت جاگی۔ اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، وہ چلائی، لیکن بھول گئی کہ اس گرفت سے نکلنا آج بھی ناممکن تھا اس کے لیے۔ جب وہ کچھ نہ کر پائی تو اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ اس سے افاقہ نہ ہوا تو اس کے کندھے پہ زور زور سے اپنی پیشانی مارنے لگی۔ اس کی اس حرکت پہ وہ ایک پل کو حیران ہوا، پھر زیر لب مسکرایا اور اسے آرام سے اپنے ساتھ لگا گیا، اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر۔ ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پہ ٹکایا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے ریلیکس کرنا ہے، جبکہ وہ مزاحمت کے باوجود اس کے سینے سے لگی روتی سسکتی اس کے شکوے اسے سناتی رہی، اور اس سے نفرت کا اظہار اسی کے سینے پہ سرک کر کرتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ہاتھ سے اس کی کمر اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی مدھم سانس نے گواہی دی کہ وہ سو چکی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنے لب اس کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی کی۔ نفرت کا پرچار نہ جانے آپ خود کو تسلی دینے کے لیے کرتی ہیں یا مجھے اذیت دینے کے لیے، لیکن دونوں صورتوں میں ہی یہ جان لیوا ہے۔ اور پھر آرام سے اسے بیڈ پہ لٹا دیا، اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کی پیشانی سے ٹکرا کے آنکھیں موند گیا۔ کچھ پل اسے محسوس کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا، جانتا تھا کہ پھر شدتوں پہ قابو نہیں رکھ پائے گا، اور یہ نازک وجود ابھی اس قابل نہیں ہے۔ کچھ پل اسے خود کو کمپوز کرنے کے بعد وہ پلٹ گیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ اگلی صبح جب سب جاگے تو مرینا معاذ کو ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ کمرے میں گئے تو ان کے پیچھے گئیں تو وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے جان بوجھ کے دامن چھڑا رہے ہیں۔ رات کو بھی ان کے آنے سے پہلے لیٹ گئے۔ میں کب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ میں نے کب ایسا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ایمرجنسی میں علیزے کی رخصتی کیوں کی، جبکہ ایسا کچھ پروگرام بھی نہ تھا؟ انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئے اور بولے کہ جہان کو اطلاع ملی تھی کہ اس تک اس کے نکاح کی خبر پہنچ گئی ہے، لیکن ہائی سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ نہ کر پایا، اس لیے اسے اس کے ساتھ بھیجنا ہی ٹھیک تھا۔ ان کی بات سے وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ ڈونٹ وری، مجھے اللہ اور جہان پہ پورا یقین ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جائیں اور ناشتہ تیار کریں، علیزے کی طرف بھی لے کر جانا ہے۔ ان کی بات سن کے وہ باہر کو چل دیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ٹھٹک گئی۔ رات کو جب وہ آئی تو بے ہوش تھی، اور جب ہوش آیا تب روشنی کم تھی کہ وہ غور کرتی۔ اب وہ لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ رہنے والے کے ذوق کی اعلیٰ مثال تھا۔ کشادہ کمرہ بلیک اور گرے کلر کے کمبینیشن سے مزین تھا۔ اس شخص کی شخصیت میں سیاہ رنگ کی بہت کثرت تھی، سیاہ چمکدار آنکھیں، سیاہ بال جو پیشانی پہ بکھرے ہوتے، اور وہ سیاہ رنگ استعمال کرتا بھی بہت زیادہ تھا۔ اس نے نظریں گھمائی تو اپنے دائیں جانب لیٹے جہان سے ٹکرائی تو پوری رات اسے تمام جزیات کے ساتھ یاد آئی۔ اس کا چیخنا، جہان کا پرسکون رد عمل، اس کا اسے خود کے ساتھ لگائے تسلی دینا، یہ سب یاد آتے ہی وہ سرت سے اٹھی۔ لیکن اسے بالوں میں کھچاؤ کی وجہ سے رکنا پڑا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اس کے بال ہاتھوں میں لپٹائے لیٹا تھا۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، بڑی سرعت سے
ایک منظر اس کی آنکھ میں جاگا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ایک سرگوشی اس کے کانوں میں جاگی۔ راپنزل، میری خواہش ہے کہ ایک دن یہ گھٹائیں مجھ پہ بکھری ہوں، میں ان کو محسوس کر سکوں۔ اس نے ایک سسکی بھری۔ اسی پل دروازے پہ ہوتی دستک نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ بھوکلا گئی کہ اب انجان لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، کیونکہ وہ کسی سے پہلے نہیں ملی تھی۔ نکاح کے دن ہی وہ سب کے سامنے آئی اور عرصہ پہلے دکھائی تصویر کی وجہ سے وہ صرف جہان کی مما کو پہچان سکی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہ جانتی تھی۔ وہ رونے لگ گئی اور بے بسی سے اس کے ہاتھوں میں لپٹے بالوں پہ نظر ڈالی۔ اس لمحے اس کی آنکھ کھلی اور اس کی بھیگی نظروں سے نظر ٹکرائی۔ اس کی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں دیکھ کے اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ بب بال چھوڑیں میرے، وہ روتے روتے اٹکتے بولی تو اس نے ایک نظر اسے پھر ہاتھ میں لپٹے بالوں کو دیکھا اور آہستگی سے انہیں آزاد کیا۔ وہ بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اتری لیکن پہلے قدم پہ ٹھٹک گئی۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی۔ اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار کے روئے۔ سامنے الماری میں آپ کے ڈریسز ہیں۔ جہان کی آواز پہ وہ تھمی۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اس نے سوچا لیکن پھر سوچ پہ لعنت بھیجتی سمت گئی اور نسبتاً سادہ پیچ کلر کا ڈریس نکالا، لیکن اسے پھر بھی وہ ہیوی لگا کیونکہ وہ ایسے ڈریسز کی عادی نہ تھی، لیکن مجبوراً ہلکی سی امبرائڈری سے سجے ڈریس کو لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ فارغ ہو کر باہر نکلی تو کمرہ خالی دیکھ کے سکون کا سانس لیا۔ وہ ابھی بال سلجھا رہی تھی کہ وہ اسٹڈی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ تھمے جبکہ جہان کی دھڑکن۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس کے بہت قریب آ کے وہ رک گیا اور اسے ایسے لگا کہ اس کے ارد گرد سب ہوا جہان نے کھینچ رکھی ہو۔ اس کا سانس رکا جب اس نے اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ بہت آرام سے اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے وہ انہیں چہرے کے پاس لے کر گیا اور بولا، راپنزل، آئی ایم بلیسڈ ٹوڈے۔ اس کی جذبات میں ڈوبی آواز سے اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ ایک دم سے بال چھڑواتی دور ہٹی۔ دور 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 رہیں مجھ سے، وہ سسکی۔ وہ پیچھے ہٹ کے اسے دیکھتا رہا اور پھر کپڑے لے کر شاور لینے گھس گیا۔ اسے گئے 10 منٹ گزرے کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ وہ اچھلی لیکن چپ رہی۔ سوچا کہ شاید پہلے کی طرح جو بھی ہے چلا جائے گا، لیکن پھر ہوئی دستک نے اسے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پاس آئی اور کھول دیا۔ باہر کھڑے خان نے اسے دیکھ کے نظریں جھکائیں۔ السلام علیکم بھابھی میم۔ اس کے طرز تخاطب نے آج بھی اسے مسمرائز کیا۔ اس نے آہستگی سے سلام کا جواب دیا اور دروازے کے سامنے سے ہٹی۔ معذرت بھابھی میم، لیکن سر کو کہیں جانا تھا ارجنٹ، سو مجھے ان کی تیاری میں ہیلپ کرنا تھی۔ تبھی وہ شاور لے کر باہر نکلا۔ مارننگ سر، مارننگ۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ آج تک خان کی اس گھر میں ویلیو نہ سمجھ سکی تھی۔ خان نے اس کے کپڑے نکالنے کے بعد اس کی تیاری میں مدد شروع کر دی۔ تبھی دستک دینے کے ساتھ ہی ایک ہجوم سا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، پرجوش آواز میں کہا گیا۔ وہ ان سب کو دیکھ کے بھوکلا کے کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ سب گرم جوشی سے باری باری ملنے لگے۔ اس کا چہرہ اس گرم جوشی پہ سرخ پڑا۔ زینی چیخی، یو آر بلشنگ، او مائی گاڈ بھابھی، ہمارے سامنے یہ حال ہے تو رات کو جہان کا کیا حال کیا ہوگا؟ رتابہ کی شریر سرگوشی کی آواز اتنی تو تھی کہ وہ بھی سن سکتا۔ اس خیال نے اسے کانپنے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی، جانتی تھی اس کی آنکھوں کی لپک۔ بھابھی آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مہرو گویا ہوئی، جب سب چڑیلیں گھبراتی ہیں تو پریاں گھبرا جاتی ہیں۔
جب سب چڑیلیں گھیرتی ہیں تو پریاں گھبرا جاتی ہیں۔ خان کی بات پہ سب کی آنکھیں ابل پڑیں، جبکہ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ خان بھائی، آپ پہ کب سے معاویہ کا رنگ چڑھا؟ وہ صدمے سے گویا ہوئی۔ چھوڑیں سب، آپ یہ بتائیں لالا نے گفٹ کیا دیا؟ چھوڑیں سب بھابھی، اور آپ یہ بتائیں لالا نے گفٹ کیا دیا؟ ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہوئے وہ انہیں دیکھنے لگی اور اس کے چھکے چھوٹے۔ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں 2 مخملی ڈبے اس نے ابھی نکال کے رکھے تھے، کیونکہ جانتا تھا ان کا یہ سوال ضرور ہوگا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا، پہلے اوپر پڑی ڈبیا لپک کے کھولی اور سب کی نگاہ پڑی۔ واو، امیزنگ، بیوٹیفل، لولی، اسی طرح کی بہت سی آوازیں آئیں۔ اس نے بھی دیکھا تو سبز نگینے سے سجی انگوٹھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس کی چمک اس کے بیش قیمت ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لالا، آپ بہت چھپے رستم ہیں، زینی گویا ہوئی۔ دوسرا باکس کھولو نا، مہرو بے صبری سے بولی، جبکہ جہان اور خان ڈریسنگ کے پاس سے ہٹ کے صوفے پہ بیٹھے فائل دیکھ رہے تھے، اور اس کی تیوریاں بتا رہی تھی کہ وہ غصے میں تھا لیکن خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ دوسرے باکس کو کھولتے ہی ویسے ہی کمنٹس آئے اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں، آپ کی انگلیاں بہت پیاری ہیں، آپ کے لیے رنگ خریدی ہے، پھر آپ کے خالی بازو دیکھیے تو کنگن لیے، میں چاہتا ہوں آپ ایک بار تو ضرور سب پہنیں۔ وہ خوبصورت کنگنوں پہ نظر جمائے ان جان لیوا سرگوشیوں میں گھری ہوئی تھی۔ بھابھی، یہ ایسے کیوں پڑے ہیں؟ لالا نے پہنائے کیوں نہیں؟ ردابا کے سوال نے اسے ہونک بنا دیا۔ اسے نہیں پتہ تھا ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے۔ وہ میں نے ابھی رکھے تھے، شاور لینا تھا، اس نے بمشکل کہا۔ وہ ان کی باتیں سن رہا تھا لیکن متوجہ نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی۔ وہ دونوں اٹھے اور دروازے کی سمت بڑھے۔ تبھی مسز حسن شاہ انٹر ہوئیں۔ اس کا ماتھا چومتے انہوں نے اس پہ نظر ڈالی جو بلیک جینز، بلو شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے کہیں جانے کو تیار تھا۔ کدھر؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی تو ناشتے کے لیے آنے والے ہیں علیزہ کے گھر والے، 1 گھنٹے میں واپسی ہیں، میں انہیں انفارم کر چکا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایک تو یہ لڑکا، وہ بڑبڑاتی آگے آئیں اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے دعائیں دینے لگیں۔ تم سب بھابھی کو پیارا سا تیار کر کے نیچے لے کر آؤ۔ وہ انہیں حکم دے کے چلی گئیں۔ یہ ایک کمرے کا منظر تھا جہاں ایک آدمی کرسی پہ بندھا بیٹھا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سرد آواز نے اس کے رگوں کا خون جما دیا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان ملک، تو تم ہو جس نے مجھے ڈپورٹ کروایا؟ وہ ڈر کو چھپاتے ہوئے بولا۔ فضول بکواس مت کرنا، جو پوچھوں اس کا سیدھا جواب دینا، اس نے قراتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں خان کو بھی ڈرا رہی تھیں۔ میری بیوی کو کیوں اٹھوایا تھا؟ اس نے سلگتے ہوئے استفسار کیا۔ کون سی بیوی؟ اس کی بات لبوں میں تھی کہ اس کے بھاری ہاتھ نے اسے کرسی سمیت الٹنے پہ مجبور کر دیا۔ دیکھو جہان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو تمہارے ساتھ تھا اس دن جب خان نے تمہیں بتایا، رائٹ؟ میری شادی کی اطلاع سب تک نہیں گئی، میری بیوی بھی کسی نے نہیں دیکھی، تو تمہیں کیسے پتا کہ میں کس دن کی اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ آگے کو جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بیوقوفی کر چکا ہے اور کس کے سامنے۔ اب خمیازے کا وقت تھا۔ پھر اس کا گریبان پکڑتے فقط اتنا بولا، مجھے وجہ بتاؤ۔ تم نے میرے ٹینڈر پکڑوائے تھے، میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ آفندی نے کہا کہ تمہاری کوئی کمزوری ڈھونڈ کے اس پہ وار کروں، تب تمہارے ایک گارڈ کے ذریعے مجھے علیزے نام مت لو، میں کاٹ ڈالوں گا زبان تمہاری۔ وہ دھاڑا تو وہاں کھڑے وجود کانپ اٹھے۔ ملک نے جب دیکھا تو وہی جہان کے پیچھے کھڑا تھا، تب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہی۔
میں اسی دن جان چکا تھا کہ میرے اپنے آدمی کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں، تو پہلے انہیں چیک کر چکا ہوں۔ تم سے بس پوچھنا تھا کہ تم نے یہ ذلیل حرکت کی کیوں؟ دل تو کر رہا ہے اس جرم کی پاداش میں تمہیں خود سزا دوں، لیکن تبھی دروازہ کھلا اور نیب کے اہلکار اندر آئے۔ شکریہ شاہ صاحب، ان کی کب سے تلاش تھی ہمیں۔ وہ سر ہلاتا باہر کو نکلا۔ نیوی بلو ڈریس، ہلکی سی لپسٹک لگائے اور جہان کے رکھے تحفے پہنے جو کہ انہوں نے زبردستی پہنائے۔ جب وہ تیار ہوئی تو سب ایک بار پھر اس سے لپٹی۔ بھابھی یو آر سو کیوٹ، وہ جھیپی۔ جب وہ ان کے ساتھ نیچے آئی تو سب کو بیٹھے دیکھ کے اس کے قدم تھمے۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ احمد شاہ نے پاس بلایا۔ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اس کے گھر والوں اور جہان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے قریب آئی اور سب کو سلام کیا اور سب بڑوں کے سامنے سر جھکا کے پیار لیا۔ بھابھی، آج پورا دن ہم آپ کو آپ کی نئی فیملی سے متعارف کروائیں گے، آریان خوشی سے بولا اور وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ کچھ دیر میں ولی، حماس، زالے اور دریا سکندر بچوں کے ساتھ اندر آئے۔ السلام علیکم، بآواز سلام کیا اور سب سے ملنے لگے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے آنسوؤں کی جھری لگا دی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، لالا کے پاس، وہ حماس سے بولی تو ولی دانت پیستے بولا، علیزے جہان بھائی کدھر ہیں؟ وہ اس کا دھیان بٹانے کو بولا، تم نے انہیں صبح صبح کدھر جانے دیا؟ مجھے نہیں پتہ، وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی۔ باقی سب ان کی نوک جھونک سے مستفید ہو رہے تھے۔ وہ زالے کی بیٹی حوریہ کو گود میں لیے بیٹھی۔ جب وہ آیا، السلام علیکم، سب کو سلام کرتے اس نے ایک نظر بلو ڈریس میں سر جھکائے بیٹھی فرد پہ ڈالی اور حماس اور ولی سے ملنے لگا۔ جبکہ زالے اور دریا کے سامنے سر جھکایا، وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ شاید رشتے کا لحاظ کر رہا تھا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، دریا شرارتاً بولی۔ ادھر علیزے کے پاس ہی بیٹھ جاؤ، اپنی ہی بیوی ہے۔ وہ جگہ دیکھ رہا تھا۔ جب اسفی چاچو نے مسکراہٹ دباتے کہا تو وہ خجل ہو گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ سمٹ سی گئی۔ حوریہ بیٹا، انکل سے ملو، زالے نے اس کی گود میں بیٹھی اپنی بیٹی کو کہا۔ نہیں، یہ گندے انکل ہیں، انہوں نے کل پھپھو کو چرایا ہے، وہ ناراضگی سے بولی اور اس کی بات پہ سب کا چھت پھاڑ کے کہا لگا۔ علیزے کی سانس رکی اس کا رد عمل سوچ کے، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور اس کا بازو پکڑتے اسے سامنے کیا اور بولا، بیٹا آپ کی پھپھو سے بدلہ لیا ہے۔ اس کا دل رک رک کے دھڑکا، پھر وہ اس کی سمت ہلکا سا جھکا اور بظاہر حوریہ سے بولا، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے اور میرا سب کچھ چرایا، آج میں نے سب واپس لیا، سود سمیت۔ اس کی گھمبیر آواز پہ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ سیدھا ہوا اور باتوں میں لگ گیا، بہو ناشتہ لگواؤ، بچے بھوکے ہیں صبح سے۔ دادو مسز احمد سے بولی، جبکہ بچے کی سرگوشی ختم کر چکی تھی۔ انہوں نے مل کر ناشتہ لگایا اور سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ جب وہ نکلنے لگے تو اس کے روتے چہرے کو دیکھ کے ولی ناک چڑھاتا بولا، قسم سے تمہاری بہتی ناک دیکھ کے جہان بھائی کو ٹیشوز اور رومال گفٹ کرنے کو دل کر رہا ہے۔